الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال في مقام آخر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صدق اللہ العظیم. ابھی میں طفل مکتب ہوں نوائز ہوں نہ فرزانہ، ابھی میں طفل مکتب ہوں نوائز ہوں نہ فرزانہ، صدائے دل میں گونج رہی ہے سناؤں حق کا پروانہ. برادران اسلام اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ جیسے عظیم مرتبہ حضرات کے سامنے توحید کے عنوان پر چند منٹ لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں. امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے اور اس حقیر صدا پا تقصیر کی ہمت افزائی فرماؤ گے. حق تعالی شانہ جو اس تمام عشاء و سماع کا خالق ہے اور ہمارا خالق ہے، وصف عالیہ کے ذریعے ہمارے معلم اعلیٰ حضور نور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر احکام کا نزول فرمایا ہے. اس مقدس ہستی نے ہمیں ایک ایسی قوت عالی بخشی ہے جس کو ہم عقل سلیم سے تعبیر کرتے ہیں. اگر ہم اس قوت عالی کو استعمال میں لائیں تو کائنات کے ذرا ذرا توحید خداوندی کی خوشبو آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں کا نزول فرمایا ہے. اس کے باوجود اگر ہم کسی معاصی کے مرتکب ہوتے ہیں تو رب کائنات فرماتے ہیں اگر کوئی شرک جیسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو رب کائنات فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک رب کائنات مشرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس کی بھی مغفرت چاہے اس کی مغفرت فرما دی جائے. رب کائنات نے اپنے مخلوق کو رشد و ہدایت اور صراط المستقیم پر گامزن کرنے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں مبعوث فرمائے. تمام انبیاء علیہ السلام نے توحید کی تبلیغ فرمائی. تمام علیہ السلام کی دعوت وحدت کی دعوت تھی. تمام انبیاء علیہ السلام کی مشن وحدت کا مشن تھا. تمام کا درس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا تھا. حضرت آدم علیہ السلام نے اسی مشن کو اختیار کیا. حضرت نوح علیہ السلام نے یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیر کہہ کر پکارا. حضرت ہود علیہ السلام نے اسی مشن کو اختیار کیا. حضرت شعیب علیہ السلام نے یہی سبق دیا. آخر میں ہمارے معلم اعلیٰ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعوت دی. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین تبع تابعین اور تمام ائمہ مجتہدین کا منشا اور مقصد ایک ہی تھا، وہ توحید کا بول بالا تھا. آج کے دور میں اہل سنت والجماعت یعنی دیوبند علماء دیوبند کا بھی یہی مقصد تھا. عزیزان گرامی، تمام انبیاء علیہ السلام نے اسی دعوت وحدت کے خاطر تکلیفیں برداشت کی. اسی وحدت کے خاطر جلا وطن کیے گئے. اسی کے خاطر لوگوں کے گالیاں بھی برداشت کیے. اسی کے خاطر مصائب و ظلم برداشت کیے. جب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر اعلان فرماتے ہیں اے راگستان عرب کے متوالو، اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک موت کا لشکر موجود ہے جو تم پر حملہ کر سکتے ہیں، کیا آپ اس میرے بات پر یقین کرو گے؟ سب نے بآواز بلند کہہ کر پکارا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صداقت و امانت کے پیکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط بیان اور جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ اس کے بعد محسن کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو تم ظلم و ضلالت، شقاوت و حیشت و بروریت کے وادی سے نکل کر شرافت و عزت، کرامت و نجات کے راستے کو اختیار کر لو. اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تمام اس کلمہ مقدس کو پڑھ لو، کامیاب و کامران ہو جاؤ گے. بس اتنا کہنا تھا، کفار میں قید مچ گیا. کفار مکہ حیرت زدہ تھے اور کہنے لگے کہ آج محمد بن عبداللہ کو کیا ہو گیا؟ وہ اپنے آبا و اجداد کے معبود کی مذمت بنا رہا ہے. برادران ملت، جو دوست تھا وہ دشمن ہو جاتا ہے، محبت کی جگہ نفرت و عداوت کی جنم ہو جاتا ہے. کم وقت ابو لہب کہتا ہے اے محمد، کیا تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر نئے دین کی اتباع کریں گے؟ اور تارکوں کو اپنے قلوب میں اس طرح جمع اور مقام دیتے تھے کہ شیطان ملعون دیکھ کر حیرت زدہ ہوتا ہے اور کہتا ہے، ابلیس کہتا ہے کہ اس کے کرتب دیکھ کر بازی لے گیا مجھ سے، تم قدر تو دیکھے، وما علینا الا البلاغ المبین. صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ. میری دینی و ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس کا فضل ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اس دینی و ایمانی مجلس میں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے اس مل بیٹھنے کی قبولیت سے نوازے، آمین. آج میں آپ حضرت کے سامنے پڑوس کے حقوق پر چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے دوستو، دین اسلام میں پڑوس کے حقوق کی بڑی تاکید آئی ہے، بلکہ ایک مقام پر آئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے پڑوس کے بارے میں اتنی کثرت سے نصیحت کرتے رہے کہ مجھے ایک امن ہونے لگا کہ شاید وہ اس کو وراثت میں بھی حقدار قرار دیں گے. حضرت ابو شریک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یحسن الی جارہ. جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. میرے دوستو، پڑوسی کا سب سے بڑا حق تو ہے اپنی ذات اور اپنے کسی بھی عمل سے اس کو تکلیف نہ پہنچائے. ضرورت کے وقت اس کی مالی مدد کی جائے، اگر بھوکا تو کھانا کھلایا جائے، اگر بیمار ہو جائے تو عیادت کی جائے، کبھی کبھی سے ہدیہ دے کر خوش کیا جائے. اللہ پاک ہم سب کو پڑوسی کے حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. کیسا اختیار کرے اور کیسا جھوٹے، اور اعلان کر دیا گیا کل من طیبۃ ما رزقناکم، کہ ہم نے جو تم کو عطا کیا ہے ان میں سے پاکیزہ چیز کو کہو اور اللہ کا شکر ادا کرو. لیکن میرے دوستو، آج ہم تعلیمات اسلام سے بہت دور ہو گئے، جن کی وجہ سے ہم طیبات اور پاکیزہ چیز کو چھوڑ کر ناپاک اور حرام چیز میں مصروف ہے. ان میں سے شراب نشہ جو گندی چیز بھی ہے، جو دن بدن عام ہوتی جا رہی ہے. شراب کو قرآن کریم نے صاف طور پر حرام کرا دیا ہے اور ظاہر اعلان فرمایا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب، جوابت اور قرات اندازی کہ تیرے سب گندے اور شیطانی کام ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شراب پینے والے کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. حدیث قدس میں ہے کہ اللہ پاک اپنی عزت کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا، اس کو میں مانگ پلاؤں گا. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں بندہ تیرا تو اے مالک میرا، تیرے دل پہ کرم سائے، جس کو جائے گا ڈالت بنا دے، جس کو جائے گا تک پر بتا دے. اگن کی سزا غیروں سے سزا یا الہی
کو چاہے وہ تک پر بنا دے امن کی سزا سے سزا یا الہی تیرے در میں کھڑا ہوں سائی جزاک اللہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا رسول العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم پڑھ نماز پنج گنا نہ کر کوئی بہانہ اسی میں تیری جنت ہے ورنہ دوزخ تیرا ٹھکانہ معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کے چھوٹی سی آیت تلاوت کی جس میں رب کا ارشاد فرماتے ہیں بے شک نماز گناہوں سے بچاتی ہے حضرت گرامی ہر قوم کی پہچان ہوتی ہے ہر مذہب کے خاص نام اور شعار ہوتا ہے دین محمد کے مفہوم پہچان ہے اللہ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل شیء علم وعلم الایمان والصلاۃ کہ ہر چیز کے علم سے اور ایمان کا نماز ہے میرے دوستو نماز کی اہمیت سے کون واقف نہیں ہر ایک مرد ہو یا عورت چھوٹا ہو یا بڑا عالم ہو یا جاہل اس کی اہمیت سے ضرور واقف ہے میرے دوستو یہ وہ عبادت ہے کہ جس سے یہ وہ عبادت ہے کہ جس سے عمل کو شرف حاصل ہے یہ وہ عبادت ہے کہ جس سے دین اسلام کو ستون کہا جاتا ہے نماز مومن کی معراج ہے نماز جنت کی کنجی ہے نماز سے مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہے نماز قبر کے اندھیرے میں روشنی کا کام دیتی ہے نماز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے آنکھوں کی نماز ہے یہ وہ عبادت ہے جس سے آدمی کی ایمان کی پہچان ہوتی ہے بلکہ یہ وہ عبادت ہے جو بندے کو امید حاضر ہے اور یہ بھی یاد رکھو کل قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کے حضور کا حساب ہوگا اگر یہ صحیح اور درست نکلا تو تمام عبادت درست نکلے گی اگر اس میں کہیں کمی رہ گئی تو پر دوسرے وہ کیا حال ہوگا نماز کی فضیلت اور اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے اللہ پاک نے اپنے بندوں پر جتنے بھی عبادت فرض فرمائی ان سب کو ناز و فرش پر ہے وما علینا الا البلاغ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دینوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا آج کا موضوع ہے سیرت محسن انسانیت میں اس متبرک اور پرامن بزم شمع رسالت کو ذی حیات کی روشنی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں میرے یہ بساعت نہیں کہ میں رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسن پر لب کشاتی کر سکوں لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم مرتبت شخصیت کا رہبر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع گفتگو کا بتاؤں تاکہ خود اصلاح ہو جاتا ہے ورنہ کسی کی کیا مجال کے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدا کر سکے جیسے کہ شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کی شعر ہے جو انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کی فرمائی ما انا مدحت محمد بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمد ترجمہ میرے یہ بساط نہیں کہ اپنے شعر سے مدحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر سکے جیسے کہ شعر رسول اللہ حق ادا کر سکے ہاں میں نے ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اشعار سے ضرور مدحت سرات کی کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے قلم میری قاصر زبان میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے قلم میری قاصر زبان میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے میں محبوب رب امام ارسل مکمل سناؤں میں کیسے بادشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے قابل پورا جزر عرب پر کتنے حکمر نے کرنے کے لیے تیاری نہیں تھی اور نہ نظام مکمل تھے اور نہ عدالت انسانیت ایمانت و دیانت عصمت و عفت صلاح و تقوی کے لیے زیادہ دورہ کا جنازہ نقل چاہتے تھا شرافت و عزت کی کلیہ محاجات چاہتے تھی شرف و فضالت کی تاریخ ہر سمجھ نظر آ رہی تھی ظلمت قدرہ و کفر میں ایک تیاگ مچایا گیا تھا نفرت ظلمت شفاعت اور عدالت کا دور تھا کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے غرض جو بھی بری تھی سب ان میں پائے جاتے تھے غرض جو بھی بری تھی سب ان میں پائے جاتی تھی نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر میں بھی حیا تھی مگر اللہ نے جب ان پر اپنی رحم فرمائی تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا قدرت خداوندی نے اس پہ فتنہ دور میں شاہدان اطاعت لاتے ہیں وہ حضرت کے لیے رشد ہدایت کے راستے پر غمزہ کرنے کے لیے فرعون کو چونٹی سے آفتاب رسالت صلی
اللہ علیہ وسلم کو طواف فرمایا. مکہ میں طواف آفتاب کا وقت آفتاب رسالت آمینہ کے لال عبداللہ کے لاخر جگہ عبد المطلب کا نور نظر و شنب کو اپنی تمام نوری برکت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور آپ اس وقت پیدا ہوئے تھے جس نے نہارت دونوں نے فیض حاصل کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک امام بحل نور ایک امام بحل نوری نور آ رہا ہے. ظلمت و قدرت کفر میں ایک آگ مچایا گیا ہے. لعنت و منات اور عزرا منات کے لعنت و منات اور عزرا منات کے دور کا گزرے ہستی میں ایک آگ مچایا گیا. گزرے ہستی میں ایک رونق پیدا ہوگی. 4 سامت بس ایک آواز سنائی دیتے ایک والے آگے ایک والے آگے. وہ آگے تھے تو دنیا میں انقلاب. وہ آگے تھے تو آگے دنیا میں انقلاب. اجڑا ہوا چمن تھا کر گئے گلستہ. محسن انسانیت جس طرح اخلاق و کردار خوبصورت ہے اسی طرح حسن و جمال کے اعتبار سے خوبصورت ہے. اسی شعر کے ساتھ میں اپنا موضوع ختم کرنا چاہتا ہوں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان أبي بدر إن العالم رجح أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پروانے کو چلا پھول بس صدیق کے لیے ہے کافی خدا کا رسول بس. محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل کرم احسان ہوا جس اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس انجمن میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح صحیح بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں آج ان نفوس قدسیہ اور درسگاہ رسالت اور طریقہ نبوت کے سندھیا افراد میں سے ایک فرد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. برادران اسلام یہ وہ شخصیت ہے جن کے احسانات کا بدلہ ممکن ہی نہیں بلکہ امر محال ہے. یہ وہ ذات ہے جن کے بارے میں محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے ارشاد فرمایا کہ میں نے دنیا میں تمام انسانوں کے احسانات کا بدلہ کر دیا لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے احسانات کا بدلہ رب کائنات خود فرمائیں گے. میرے دوستو ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ان کی گود میں تھا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی ہیں کہ ان تاروں کا شمار ہو سکتا ہے کیا یہ تارے گنے جا سکتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ نہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان ہوگا جس کی نیکیاں ان تاروں سے بھی زیادہ ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ ان تاروں کا شمار ہو سکتا ہے یہ تارے گنے جا سکتے ہیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیوں کا شمار نہیں ہو سکتا. میرے دوستو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مایوس ہو جاتی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں اے عائشہ آپ کیوں مایوس ہو گئی. وہ کہتی ہیں مجھے لگا آپ میرے ابا جان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیں گے. میرے دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ ان تاروں کا شمار ہو سکتا ہے یہ تارے گنے جا سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیوں کا شمار ہو سکتا ہے ان کی نیکیاں گنی جا سکتی ہیں مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ایک رات جو میرے ساتھ غار میں گزاری اس کا شمار نہیں ہو سکتا.
میرے دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صدیق کی فضیلت سنا رہے ہیں جو جانسار نبوت ہے، جو یارغار نبوت ہے، جو فائدہ دار نبوت ہے، جس کی صداقت کا اعلان قرآن مجید خود کرتا ہے والذی جاء بالحق وصدق به واولئک هم المتقون۔ امام رازی تفصیل کبیر جلدہ 26 میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مصدق صدیق اکبر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، یہ سنتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانت محمد الرسول اللہ پڑھیں تو صدیق اکبر خود کہتے ہیں اس وقت میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیوں نہ ہو جس کو ایمان جیسی دولت مل گئی، جس کو توحید جیسی دولت مل گئی، جس کو ہدایت کا راستہ مل گیا، جس کو قرآن جیسا قانون مل گیا، جس کو اسلام جیسا مذہب مل گیا، جس کو محمد جیسا نبی مل گیا۔ ہم اس پر آج بھی فخر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں توحید کی دولت سے نوازا، ایمان کی دولت سے نوازا، ہدایت کی دولت سے نوازا، محمد جیسا نبی عطا کیا، صحابہ جیسے رہبر عطا کیے، قرآن جیسی عظیم کتاب عطا کی۔ میرے دوستو جن کے قلب میں توحید کی محبت مکمل تھی، جن کے قلب میں اسلام کی محبت مکمل تھی، جن کے قلب میں اسلام کی محبت مکمل تھی، جن کے قلب میں ایمان کی روشنی مکمل تھی، جن کے قلب میں عشق رسول کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، جب غار طور پر پہنچے تو فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہیں پر ٹھہر جائیں، میں اندر جا کر صفائی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، آدمی وہ نہیں حالات جس کو بدل دے، آدمی وہ نہیں حالات جس کو بدل دے، آدمی وہ ہوتا ہے جو حالات ہی کو بدل دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم۔ صدر محترم، حضرین مجلس اور عزیز ساتھیوں اور اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ان یارانہ باصفہ شہیدان عشق وفا اور وارثان بلال اور عشق نبی کی تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر نبی کی عظمت سے معمور تھا، جنہوں نے اہل جہاں کو عشق نبی کا درس دیا، صنف انسانوں کو محبت کا پیغام سنایا، جنہوں نے امت کو نبی کا درس دیا، صنف انسانوں کو محبت کا پیغام سنایا، جنہوں نے امت کو نبی سے پیار کرنا سکھایا، عشق نبی کا درس دیا، عشق نبی کا طریقہ بتایا، جن کو دنیا علماء دیوبند کہتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، میں حیرانیت کے سمندر میں غرق و پریشان ہوں کہ اس قلیل وقت میں ایسے عظیم شان موضوع پر کس طرح لب کشائی کر سکوں، جس کا غیروں نے بھی کھلے الفاظ میں اعتراف کیا۔ ان کی کن کن گوشوں کو نوک زبان پر لاؤں، ان کی کن کن خوبیوں کو بیان کروں، ان کی کن کن خصوصیات کو نظر انداز کروں۔ جنگ آزادی کے موقع پر علماء دیوبند اور عشق نبی کی تاریخ بتاؤں، کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتا سکتا ہوں۔ خدا را جاوے اگر تم سے ہو سکے تو علماء دیوبند اور عشق نبی کی داستان تاریخی اوراق سے پوچھو، مکہ کی گلیوں سے پوچھو، مدینہ کے ریگستانوں سے پوچھو، بالا کوٹ کے پہاڑوں سے پوچھو، مالٹا کے قید خانوں سے پوچھو، یہ سب تمہیں علماء دیوبند اور عشق نبی کی نغمے سنائیں گے، جنہوں نے عشق نبی کی خاطر اپنی جان آفری کے حوالے کر دی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر سرزمین دیوبند پر علماء دیوبند کی شکل میں احسان خدا نہ ہوتا تو عشق نبی کا طریقہ بھی معلوم نہ ہوتا، نبی کا وجود بھی نہ ہوتا۔ اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو ہمیں نبی سے پیار کرنا بھی نہ آتا۔ اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو ہمیں نبی کو اپنے سینوں میں بسانا بھی نہ آتا، نبی سے چومنا بھی نہ آتا۔ میرے دوستو، ایک مرتبہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب بیت اللہ حج کرنے جاتے ہیں، مکہ سے 7 میل پہلے ہی اپنے جوتے اتار لیتے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت یہ پتھریلی زمین ہے، پیروں میں پتھر لگ جائیں گے، پیروں کو تکلیف ہوگی، پیروں میں کانٹے لگ جائیں گے۔ فرمایا پتھروں کی کوئی بات نہیں، زخموں کی کوئی بات نہیں، میں جوتے اس لیے اتار رہا ہوں کہ آج سے 1400 سال پہلے اس سرزمین پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے قدم آئے ہوں گے۔
کہیں نانوتی کا گستاخ جوتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نہ آ جائے. اللہ اکبر. یہ عشق رسول تھا, یہ عشق نبی تھا, نبی سے محبت تھی, یہ نبی کا پیار تھا. میرے دوستوں, ایک مرتبہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا درس دے رہے تھے. بارش آ گئی, بارش کی وجہ سے تمام طلبہ اپنی اپنی کتابیں لے کر اندر چلے گئے اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنی پگڑی بچھا کر اس میں طلبہ کے جوتے ڈالنے لگے. لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا میں تمہارے جوتے اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ رہے ہو. میں تمہارے جوتے نہیں اٹھا رہا, میں بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے جوتے اٹھا رہا ہوں. اللہ اکبر. دوستو, یہ عشق رسول تھا, یہ عشق نبی تھا, نبی کی پیار تھا. آج کی اس نام نہاد دنیا میں عشق نبی کا دعویٰ کرنے والے تم کو ہزاروں مل جائیں گے, محبت نبی کا دعویٰ کرنے والے تم کو ہزاروں مل جائیں گے, اتباع سنت کا دعویٰ کرنے والے تم کو ہزاروں مل جائیں گے, عشق نبی کا دعویٰ کرنے والے تم کو ہزاروں مل جائیں گے, نبی کے نام پر مر مٹنے کا دعویٰ کرنے والے تم کو ہزاروں مل جائیں گے. لیکن ہمیں بتائیے تو صحیح, ان کے دعووں میں کتنی صداقت ہے, ان کے دعووں میں کتنی سچائی ہے, ان کے دعووں میں کتنی حقیقت ہے. اگر اسی عشق نبی اسی کا نام ہے تو ہمیں ایسا عشق نبی تمہارے منہ پر مارتے ہیں. ہمیں عشق رسول چاہیے حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح. ہمیں عشق رسول چاہیے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح. ہمیں عشق رسول چاہیے حضرت مولانا محمود دیوبندی کی طرح. ہمیں عشق رسول چاہیے حضرت مولانا سید حسین مدنی کی طرح. ہمیں عشق رسول چاہیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح. ہمیں عشق رسول چاہیے حضرت مولانا الیاس احمد گمن کی طرح. اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں پر سینکڑوں رحمت نازل فرمائے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم ہم تیرے ہیں. جزاک وبشرى للمسلمين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. My dear audience, the topic of my today talk is the Holy Quran. It is the most important topic of Islam. May Allah give me tawfiq, speak to right and enable us to follow the right path of Islam. Ameen. My dear fellows, the Arabic word Quran is related to word Qara. It means to read or recite. The Quran is the most secret book in the world. It is the book of Allah. It is the speech of Allah. All the words of the Quran are the words of Allah. It was revealed through Hazrat Jibreel alayhi salatu wasalam to the last prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. The Quran was revealed within the 23 years in Makkah and Medina. There are 114 chapters that contain more than 6,000 verses. My dear dignitaries, the Holy Quran is the only living miracles and guide book for all living beings. As Allah subhanahu wa ta'ala, Surah Al-Baqarah, chapter number 2, verse number 185, هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ, and guidance for mankind, and as clear sign, this holy book shows the right path and distinguish between right and wrong. My dear audience, the major divine book for four. First, the Tawrat was revealed to Sayyidina Musa alayhi salatu wassalam. The second Zabur was revealed to Sayyidina Dawood alayhi salatu wassalam. The third Injil, which was revealed to Sayyidina Isa alayhi salatu wassalam. The fourth is the Holy Quran, which was revealed to Sayyidina Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wasallam. As Allah subhanahu wa ta'ala, Surah Al-Nahl, chapter number 16, verse number 89, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ, and guidance for revealed to you, exposition of everything, and guidance and mercy and glad for all Muslims. My dear comrades, the subject of Quran is human being. Its purpose is to guide them and lead them out of darkness into the light of truth. It is full of blessing. A person who recites a letter from the Holy Quran is rewarded 10 times over it. Our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam mentioned it in one hadith, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.
the best among you. He is learned and teaches the Holy Quran. My dear audience, now I would like to conclude my talk praying that Allah subhanahu wa ta'ala guide all of us to right path and give us opportunity to serve and the Holy Quran, the Islam. Ameen. Wa ma alayna illa al-balagul mubin. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك دين القيمة. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، جہاں کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا. ابھی میں طفلی مخطب ہوں نواعظ ہوں نہ فرزانہ، ابھی میں طفلی مخطب ہوں نواعظ ہوں نہ فرزانہ، سجائے دل میں گونجتی ہے ثنا حق کا پروانہ. محترم دوستو، میرے ہم سفر ساتھیوں، پیارے اساتذہ کرام، مہمان عظیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ و شکر و کرم احسان ہوا کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اس انجمن میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح صحیح بولنے کی اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. محترم حضرات، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے کلام پاک کی ایک آیت مبارک تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا ہے بلکہ اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے لیے دین کو خالص سکے اور نماز قائم کرے اور زکات دے، حج کرے. یہی مضبوط دین ہے. محترم دوستو، انسان اس دنیا میں بھیجا گیا، وہ ظلم تھا تو وہ عادل بھی تھا، وہ جاہل تھا تو وہ عالم بھی تھا. انسان کی تکلیفیں کچھ عجیب سی ہوتی تھی. خالق کے کائنات اس میں خناخن خاصیت رکھ دی تھی، خالق کے کائنات اس میں خناخن خاصیت رکھ دی تھی. اگر خدا کا انکار پر اتر آئی تو فرعون بشدت بن گیا، اگر اطاعت پر اتر آئی تو فرشتوں سے بھی بیزار کیا گیا. محترم دوستو، آپ اپنے ماحول پر تھوڑی نظر ڈالیں گے تو قدم قدم پر خالق کائنات کی عجوب کہانی آپ کو تعجب میں ڈال دیں گے. محترم حضرات، انسان کس طرح اللہ تعالیٰ خوشنودی حاصل کر سکتا ہے اور کس طرح نہیں، قرآن مجید میں اس سلسلے کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے. ایک کہہ سکتے ہیں کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے احکاموں پر دل سے عمل کرتا ہے تو رضا الہی کا مستحق ہوگا. محترم دوستو، اگر انسان اللہ تعالیٰ کے احکاموں پر دل سے عمل نہیں کرتا ہے بلکہ دکھانے کے لیے عمل کرتا ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. میرے بھائی دوستو، یوں سمجھ لیجیے کہ جس طرح بے نمک دال بیکار ہو جاتی ہے جب چاہے اسے کتنا بھی اچھا پکا لے، اسی طرح انسان کی عمل بھی بیکار ہو جاتی ہے جب کہ وہ اخلاص کے ساتھ نہ کی جائے. محترم دوستو، جب کہ اخلاص کے ساتھ نہ کی جائے. محترم دوستو، آپ سینکڑوں روزے رکھ لیتے ہو، لاکھوں رکعتیں نماز پڑھ لیتے ہو، آپ اپنا تمام مال غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہو، ہر سال حج کر لیتے ہو، اگر دل میں اخلاص ہو تو تمام کام دکھانے کے لیے کرتے ہو، آپ اپنے کو مولوی اور حافظ اور نمازی اور شریف آدمی کہلانے کے لیے نہ ہو. محترم دوستو، یقین رکھیں کہ ہمارے اور آپ کے عمل آخرت میں مقبول نہ ہو. محترم حضرات، آپ کی 2 رکعت نماز اگر اخلاص سے پڑھی جائے تو وہی صحابی کی لاکھوں رکعتوں سے افضل ہوگی جو کہ دکھانے کے لیے پڑھی ہو. آپ کو ایک پیشہ کسی محتاج کو دے دیتے ہو، خاص بقلب کے ساتھ وہ اس امیر کے بعد دولت پہ بھاری ہوگا جو آپ لاکھوں روپے اپنے شہرت کے لیے بانٹ دو. محترم دوستو، یقین رکھیں کہ اخلاص وہ سکھ ہے جو ہر جگہ موجود ہے. میرے بھائی دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، اپنے عبادتوں میں اخلاص پیدا کرو، جو کام کرو اللہ جل جلالہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے کرو. محترم دوستو، یہ ہے اخلاص. اخلاص زبان سے کہنے سے حاصل نہیں ہو سکتا، یہ دل کی ایک کیفیت ہے، باطن کی ایک صفت ہے جس کو حاصل کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کسی غزوے سے واپس آ رہے تھے تو سب ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب ساتھی اترے الگ الگ جا کر آرام کرنے لگے، کپڑے دھو کر سکھانے لگے، سب آرام کرنے لگے. اتنے میں ایک دشمن آیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت پر لٹکی ہوئی تھی، اس سے تلوار اٹھائی، نعوذ باللہ، اس سے کہا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا اچھا موقع ہے.
इतने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए। दुश्मन ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब बता तुझको मुझसे कौन बचाएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी इत्मीनान से कहा अल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनते दुश्मन थर-थर कांपने लगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाई, दुश्मन से कहा, ए दुश्मन अब बता तुझे मुझसे कौन बचाएगा। दुश्मन ने कहा, आप ही का करम व एहसान होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे माफ फरमा दिया। यह था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलास, यह था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार। मोहतरम दोस्तों, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत व इखलास का मुताला कीजिए। आपको अंदाजा होगा कि आपको अंदाजा होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को कितने इखलास पेश किया। इसी शायर के साथ मैं अपना मौजू खत्म करना चाहता हूँ। यही काबा, यही मिंबर, यही गुलजार जन्नत है। यही काबा, यही मिंबर, यही गुलजार जन्नत है। चले आओ मुसलमानों, यही तख्ते मोहम्मद है। चमन रहा तो फूल मिलेंगे, चमन रहा तो फूल मिलेंगे, जिंदगी रहे तो फिर मिलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कुरान तेरे सूरतों में नबी, और इसी में हसन बिन साबित कहता है, वाहसन मिन कलम तरकत आईनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। अल्लाह ने पूछोगा अपने महबूब से, ए महबूब बताना तेरी आंखें कैसे बनाऊं। महबूब ने बताया होगा, ए अल्लाह मेरी आंखें ऐसे बनना जिस तरह प्यार से देखो सहाबी बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा होगा अपने महबूब से, ए महबूब बताना तेरे हाथ कैसे बनाऊं। महबूब ने बताया होगा, ए अल्लाह मेरे हाथ ऐसे बना अगर दूध के प्याले में हाथ डालूं तो जितना जारी हो जाए। अल्लाह ने पूछा होगा अपने महबूब से, ए महबूब बताना तेरा चेहरा कैसे बनाऊं। महबूब ने बताया होगा, ए अल्लाह मेरा चेहरा ऐसे बना अगर आसमान का रूह का तो किबला तब्दील हो जाए। अल्लाह ने पूछा होगा अपने महबूब से, ए महबूब बताना तेरी उंगलियां कैसे बनाऊं। महबूब ने बताया होगा, ए अल्लाह मेरी उंगलियां ऐसे बना अगर चांद इशारा करूं चार टुकड़े होकर मेरे कदमों में आ जाए। कुरान ऐलान करता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमें तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया, हमें तेरे किरदार को ऊंचा कर दिया, हमें तेरे नाम को ऊंचा कर दिया। जो तेरे साथ मिला हमने उसको भी ऊंचा कर दिया। अबू बकर, पहले अबू बकर था, जब मैं नबी से मिला सिद्दीक़ अकबर बन गया। उमर पहले कातिल था, जब मैं नबी से मिला कातिल से आदिल बन गया। उस्मान पहले उस्मान था, जब मैं नबी से मिला सखावत के बादशाह बन गए। बिलाल हबशी पहले हबशिया गुलाम था, ऐसे चमका चलते तो उनके हाथ जन्नत में सुना देती थी। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या लहो कलम तेरे। अल्लाह तबारक व तआला सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए।